ایک کہانی 13واں حصہ یہودا اور یوسف حصہ اول پیدائش 37 تا 40 باب۔ یہودا کی کہانی۔ یہودا یعقوب کا چوتھا بیٹا تھا جس کی ماں لیا تھی، اور اس کے نام کا مطلب خداوند کی حمد کرنا ہے۔ بائبل میں یہودا کا قبیلہ اور یہودا کی اولاد خود یہودا سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ اس لیے کہ مسیحا یسوع مسیح داؤد کے وسیلے سے یہودا کے خاندان سے آیا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح یہودا کی اولاد سے کیوں آیا۔ پہلوٹا بیٹا روبن یا یوسف نہیں، جسے روبن کی جگہ پیدائشی حق دیا گیا تھا۔ یقیناً ہم خدا کی فراہمی، منصوبے اور اس کی مرضی کو صحیح طور پر نہیں جان سکتے، لیکن ہم بائبل کے ذریعے اس پر نظر ڈالیں گے۔ ثالث یہودا۔ یسوع مسیح اس زمین پر خدا کی محبت اور انصاف دونوں خصوصیات کو پورا کرتا ہے۔ یسوع خدا کی محبت کی شبیہ میں آیا اور اس نے خدا اور گنہگاروں کے درمیان مابین ثالث کی حیثیت سے خدمت کی، جس کے پاس گنہگاروں کو انصاف کرنے پر خدا کے انصاف کو پورا کرنے کے لیے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بھیڑ کی طرح کیا جس کو بغیر کسی مخالفت کے ذبح کیا گیا تھا، اور یہودا ایسا ہی کرتا ہے۔ پہلے جب یوسف اپنے باپ یعقوب کے ساتھ نہیں ہے، یہودا 10 بڑے بھائیوں کے مابین ثالث بن جاتا ہے، جو طاقت اور عدد دونوں ہی لحاظ سے اعلیٰ ہیں، اور یوسف کو اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اسے قتل کریں۔ یوسف جس کے پاس بغیر کسی گناہ یا طاقت کے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ صورتحال میں بدلاؤ آنے کے بعد وہ دوبارہ یوسف اور اس کے بڑے بھائیوں کے مابین ایک ثالث کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جنہیں یوسف، جو اب مصری وزیر اعظم ہے اور بادشاہ کے نیچے مکمل اختیار رکھتا ہے، اس کے خلاف ماضی کے اقدامات کی وجہ سے مرنا ہے۔ جب وزیر اعظم یوسف بنیامین کی بوری میں چاندی کا پیالہ رکھتا اور مصر میں بنیامین کو تنہا چھوڑنے پر اصرار کرتا، تو یہودا رضاکارانہ طور پر خود کو بنیامین کی جگہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خود یہودا کی بھلائی اور راست بازی نہیں ہے، یہ اس لیے کہ خدا نے یہودا کو جو رویا دی اور خدا نے یوسف کو جو رویا دی وہ مختلف ہے، اور جو کچھ ان کے ذریعے کرنے کو ہے وہ بھی مختلف ہے۔ یسوع مسیح یہودا کی اولاد کے طور پر آیا تھا، جس نے 2 بار ثالث کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ یہودا اور تمر۔ اب میں آپ کو یہودا کی کہانی کے ساتھ تمر کی کہانی بھی سناتا ہوں، جو پیدائش 37 باب میں اور 39 باب میں یوسف کی کہانی کے درمیان ہے۔ پیدائش 38 باب میں یہ کہانی، جس کا آغاز اس وقت سے ہوا جب یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ یوسف کو مدیانی سوداگروں کے حوالے کر دیا۔ لہٰذا تمر، جو 38 باب کے مرکزی کردار کے طور پر دکھائی دے گی، وہ بھی اشارے کے طور پر کام کرتی ہے کہ مستقبل میں یوسف کی زندگی کیسی ہوگی۔ یہودا کے سو سے جو ایک کنانی آدمی کی بیٹی تھی، ایر، اونان اور سیلا تھے، اور یہودا کے بڑے بیٹے ایر کے لیے ایک بیوی لے کر آیا، لیکن ایر نے خداوند کی نظر میں شریر کام کیا اور اسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ اگر بڑا بھائی بچوں کے بغیر مر جاتا ہے تو چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی کی اولاد کو جاری رکھنے کے لیے لازمی طور پر ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ سوتا، اسے شہر کے بزرگوں کے پاس جانا ہے۔ تاہم اونان نے اپنے باپ یہودا کے الفاظ کی خلاف ورزی کی، جس نے اسے بتایا کہ وہ اولاد لائے اور محض حمل ٹھہرانے کے مقصد کے بغیر لڑکی کے ساتھ سویا۔ یہ کام خداوند کی نظر میں برا تھا، لہٰذا وہ خداوند کے ہاتھوں مر گیا۔ خدا نے اسحاق سے کہا، تیری اولاد اپنے دشمنوں کے شہروں پر قبضہ کرے گی، اور تیری اولاد کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے۔ لیکن اونان کا یہ کام یسوع مسیح، جو یہودا کے قبیلہ سے آئے گا، اس کے آنے میں رکاوٹ ہے۔ یہ وہی برائی ہے، اور اسی وجہ سے اونان کو مارا گیا۔ نیز یہودا نے ایر کی بیوی تمر کو اپنے تیسرے بیٹے سیلا کو اولاد جاری رکھنے کے لیے دینا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہودا کے انسانی خیالات ہیں،
اور وہ اپنے بیٹے سیلا کی زندگی کے بارے میں فکر مند تھا، لہٰذا وہ سیلا کو نسل جاری رکھنے سے روکتا ہے، یہاں تک کہ اگر خدا کی مرضی ہے کہ وہ اس کی اولاد سے گزرے۔ آخرکار جب یہودا کی نسل کے خاتمے کا خطرہ ہے، تمر جو ایک قابل بہو کی حیثیت سے تھی ایک طوائف کے مقام پر اترتی ہے۔ تمر کا عمل ہوس پر مبنی نہیں تھا، بعد میں تمر کو قریباً اس حقیقت کی وجہ سے کہ وہ حاملہ ہے موت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے سسر یہودا سے رکھی ضمانت کے سبب سے زندہ رہی اور آخرکار یہودا کی نسل کو جاری رکھتی ہے۔ یوں جس طرح سے یہودا کے قبیلے سے یسوع مسیح یہودا کی نسل کے طور پر نیچے آئے گا، وہ جاری رہے گا۔ بائبل یہودا سے پہلے تمر کو روت 4 باب میں رکھتی ہے جو داؤد کا تعریف کرتی ہے، اور تمر متی کے نسب نامہ میں بھی ظاہر ہوتی ہے جو یسوع مسیح کو متعارف کرتا ہے۔ تمر کا بہو کی حیثیت سے ایک طوائف کی طرف لوٹنا اور اس کی بہو کی حیثیت پر واپس آنے کا نمونہ یسوع مسیح کی پیش گوئی کرتا ہے، جو خدا کے بیٹے کے طور پر صلیب پر چڑھے گا، قبر میں جائے گا اور ایک بار پھر اوپر چڑھنے اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کے لیے پھر جی اٹھے گا۔ اس کے علاوہ تمر کی کہانی یوسف کی زندگی کو ایک بیٹے سے غلام کی حیثیت، قیدی اور پھر بیٹے کی حیثیت کے واپس آنے کو ظاہر کرے گی۔ یوسف کی کہانی خدا کی بادشاہی کے لوگوں کا اگلا نمونہ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی کہانی سے گزرنے کے بعد یوسف کو دکھاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابراہم اور اسحاق کو ایک ساتھ دیکھا، یوسف کی کہانی کو یعقوب کی کہانی کے ساتھ دیکھنا اچھا ہے۔ جس طرح سے اسحاق کو اپنے باپ ابراہم کی فرمانبرداری کی زندگی اسحاق کی راست بازی نہیں تھی، بلکہ ابراہم اور اسحاق کے ذریعے خدا اور یسوع مسیح کی محبت تھی۔ ہمیں یوسف کی زندگی کے ذریعے یسوع مسیح سے ملنا چاہیے۔ یوسف ایمان کی ایک شخصیت نہیں ہے جس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے، بلکہ یسوع مسیح کی تقلید کرنی ہے جو پوری بائبل کا مرکزی کردار ہے، اور صرف خدا کو جلال دینا ہے جو یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے لوگوں کو فضل دے کر ان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ یسوع مسیح کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زباں ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ یعقوب کے نسب نامہ میں یوسف کی کہانی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یوسف کی زندگی یعقوب کی زندگی کا تسلسل ہے، جو بار بار نشیب و فراز کے دوہرے عمل سے گزری اور آخرکار اس دنیا میں جو کچھ خدا اس کی زندگی سے چاہتا تھا وہ اس کی زندگی کے ذریعے ظاہر ہوا۔ یعقوب کے بعد خدا اب یوسف کے ذریعے جو خدا کے ہاتھ میں ہیں، خدا کی بادشاہی اور خدا کے لوگوں کے لیے دنیا میں اپنے منصوبہ کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ چنانچہ اسحاق کی برکت کا مرکزی کردار یوسف ہے، یعقوب نہیں، اور یوسف کی کہانی کے آغاز میں افتتاحی آغاز یہ یعقوب کا نسب نامہ ہے سے ہوتا ہے۔ بلاہٹ سے پہلے یوسف راخل کا پہلا بیٹا تھا، وہ بیوی جس سے یعقوب نے بہت محبت کی تھی، لیکن یعقوب کے سب بیٹوں سے وہ 11واں بیٹا ہے۔ یوسف پہلے ہی خدا کی مرضی میں منتخب اور پیدا ہوا تھا اور اس کا ایک باپ تھا، لیکن یعقوب کی دیگر 3 بیویوں کے ذریعے پیدا ہونے والے اس کے 10 بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن بھی تھی۔ شاید سب سے بڑی طاقت یوسف کی ماں راخل کی بڑی بہن لیا کے 6 بیٹوں کے ساتھ تھی، اور لیا اور راخل کی لونڈیوں کے بیٹے 2 کر کے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے۔ خدا نے یوسف کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا جو کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ یوسف کی عمر کتنی تھی، لیکن بہت چھوٹی عمر میں جب کسی ماں کی محبت بہت ضروری ہوتی ہے تو اس کی ماں راخل اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کو جنم دیتے وقت فوت ہو جاتی ہے۔ یوسف کا بچپن کافی دکھی ہوتا ہے۔ یعقوب ہمیشہ اپنی دوسری 3 بیویوں سے کہیں زیادہ راخل کو پسند کرتا اور اس سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور جب راخل زندہ تھی تو یہ حتمی تھا، لیکن ایک بار راخل کی موت ہو گئی تو یعقوب کے لیے باقی 3 بیویوں میں کشیدگی اور پوشیدہ جنگیں ہوتی، اور بچے اس قول پر عمل کریں گے، خون پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے،
اور ایک ہی ماں والے بھائی اپنی ذاتی کشیدگی اور لڑائی جھگڑے رکھتے ہوئے اپنے سوتیلے بھائی کے خلاف جائیں گے، یہاں تک کہ اگر اس کا باپ یعقوب یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، یوسف پہلے ہی اپنے بھائیوں کو نشانہ بنا تھا، اور اس کی ماں راخل کی موت کے بعد اس کا دل شاید بھاری اور سخت تھا۔ یوسف کو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ اور اس ماحول میں زیادہ رہنا پڑا۔ بائبل میں اس کی کہانی کا آغاز یوسف 17 سالہ لڑکا تھا سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں مصائب کے اس لمحہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جس سے یوسف کو پہلے گزرنا پڑا۔ بائبل کو ترتیب میں دیکھنا اچھا ہے۔ جو ہی ہم یوسف کی کہانی پڑھتے ہیں تو ہم یوسف کو نظر انداز کرنے اور بھولنے کا رجحان رکھتے ہیں، جو اپنے خوابوں کی وجہ سے ایک مشکل جوانی میں گزرا، اپنے بھائیوں کی طرف سے بیچا اور غلام کی حیثیت سے اور جیل میں رہا۔ ہم سب کا احاطہ وزیر اعظم یوسف کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اگر پہلے آنے والی چیزیں موجود نہیں ہیں تو جو چیزیں بعد میں آئیں وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ 37 باب میں یوسف کے پاس آنے سے پہلے ہمیں ضرور یوسف جو دوسرے ابواب میں پوشیدہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم صرف وزیر اعظم یوسف کو دیکھ اور باقی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ یوسف ہے جس نے اپنے بدقسمت خاندانی ماحول کی وجہ سے متعدد بار بھاگنے پر غور کیا ہوگا، اور وہ اس سے زیادہ یا کم کوئی نہیں ہے۔ یوسف جس نے بلاہٹ پائی۔ خدا نے یوسف کو جو کردار عطا کیا اس کے ساتھ وہ لیا کے بیٹوں اور راخل کی نوکرانیوں بلہا اور زلفا کے ساتھ رہا اور اپنے باپ کو ان کی غلطیاں بتاتا ہے۔ وہ شاید لیا کے بیٹوں کی غلطیاں بھی اپنے باپ کو بتاتا تھا۔ اسے اب بھی 17 سالہ لڑکے کے ناپختہ رویہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یا اسے آنے والے یسوع مسیح کے سائے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس نے اس دنیا کی برائیوں کی نشاندہی کی۔ یوسف کا پہلے ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک تکلیف دہ رشتہ تھا، لیکن اس کے اعمال سے شاید ان کا رشتہ خراب ہو گیا، جو یسوع مسیح میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یوسف بھی یعقوب کی طرف سے ایک آراستہ قبا سے ملبوس تھا۔ یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ بیرونی لباس زیبتن کیے ہوئے لباس کی کیا نمائندگی کرتا تھا، لیکن مزین لباس میں پیدائشی حق کے معنی ہوتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے یہودا اپنے بھائیوں سے زوراور ہو گیا اور سردار اسی میں سے نکلا، لیکن پہلوٹے کا حق یوسف کا ہوا۔ مزین قبا کے ذریعے یوسف کو حقوق اور فرائض دیے گئے تھے، لیکن اسے اپنے بھائیوں سے نفرت بھی ملی۔ اس کی پیدائش کے بعد فطری طور پر جلن اور حسد تھی، لیکن اپنے والد کو اپنے بھائیوں کی غلطیاں بتانے پر اس نے زیادہ نفرت پائی، اور مزین لباس کی وجہ سے مزید نفرت کی گئی۔ یسوع نے اس زمین پر خدا کی مرضی کو جتنا زیادہ کیا اتنا ہی اس سے بھی زیادہ نفرت ہوئی، اور اس کے لیے اسے مارا بھی گیا۔ اس طرح کے پس منظر میں خدا یوسف کو ایک رویا دیتا ہے۔ اسے خدا کے خواب دیے گئے، اس کے اپنے نہیں۔ یہ وہ خواب نہیں تھا جس کا منصوبہ یوسف نے بنایا اور مطلوب تھا، لیکن یہ خدا کا خواب ہے جس کا منصوبہ خدا نے تخلیق سے پہلے ہی بنایا تھا۔ یہ خواب یوسف کی رضامندی اور معاہدے کے بغیر اور صرف خدا کی خود مختاری فراہمی میں دیا گیا تھا۔ خواب کے مندرجات اس طرح ہیں۔ پہلا خواب بھائیوں کے پولے یوسف کے پولے کے سامنے جھکے، اور دوسرا خواب تھا سورج، چاند اور 11 ستارے یوسف کے سامنے جھکے۔ یوسف کے بھائیوں کے نقطہ نظر سے یوسف پہلے ہی ان کے لیے ایک آنکھ کا کانٹا تھا، ایک بھائی اور دشمن تھا، اور اس کا خواب بھی ان کے لیے برا تھا۔ یوسف جو ان کا سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا، وہ بھی 2 بار، یہاں تک کہ ان کا باپ اور ماں بھی اس کے سامنے جھکے۔ بھائی نفرت سے بالاتر ہو چکے ہیں اور موقع کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے یوسف کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف کی طرف بھائیوں کے دل کو بالکل یسوع کی طرف یہودیوں کے دل کی طرح دکھایا جائے گا۔ یوسف جو یعقوب کے ایمان کے عروج پر ابھرا ہے، یسوع کی مثالی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہمیں یوسف پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یوسف صرف خدا کا استعمال کیا ایک آلہ ہے۔ یوسف کے خواب کی وجہ سے اس کے بھائیوں کے دل حسد، جلن، نفرت اور شدید نفرت سے بھرے ہوئے ہیں،
اور یعقوب نے بھی یوسف کو ڈانٹا تھا، لیکن یعقوب جو مسلسل مخالف زندگی گزار رہا تھا، اس نے خوابوں کو اپنے ذہن میں رکھا۔ یوسف جو ایک بچے کی حیثیت گنہگار کی زندگی جیتا ہے۔ اسحاق کی زندگی کی طرح یوسف کی زندگی ایک گنہگار کی زندگی کے ساتھ زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، یعقوب پہلے ہی اس عمل سے گزر چکا ہے اور یوسف اس کی زندگی کی لڑی میں سے ہے۔ یوسف جو آبائی شہر کی طرف پردیسی کی زندگی جیتا ہے، اور بھائی ایک دن یعقوب کا خیمہ چھوڑ کر سکم میں بھیڑوں کو چرا رہے ہیں، لیکن یہ لکھا ہے کہ یعقوب نے یوسف کو وہاں بھیجا۔ یعقوب ایک طویل عرصے کے بعد یوسف کے خلاف بھائیوں کی نفرت کے دل کو جانتا ہوگا جو تکلیف سے بالاتر تھی۔ یہاں یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یعقوب نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے پاس کیوں بھیجا۔ اگر بھائیوں نے اب تک یوسف کو ہاتھ نہیں لگایا تھا تو یہ اس کے باپ یعقوب کی وجہ سے تھا، اور یعقوب کو بھی شاید اس بات کا علم تھا۔ نیز یعقوب کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہاں یوسف کو سمجھنا زیادہ مشکل ہے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا، میں تیار ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، ابھی یعقوب خدا کی طرح کام کر رہا ہے، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا اور فدیہ کے طور پر موت لی، اور یوسف عطایت میں کھڑا ہے جیسے یسوع نے خدا کی عطایت کی اور مرنے کے بعد زمین پر آیا، اور اسحاق جو اپنے باپ کی فرمانبرداری کرتا تھا اور سوکھنے قربانی کے لیے لکڑی کے ساتھ موریا پہاڑ پر چڑھ گیا اور یہاں تک کہ قربانی کی جگہ پر لیٹا۔ ہم دیکھیں گے کہ خواب کیسے سچ ہوں گے۔ آخر کار یوسف اپنے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور بڑے بھائی اسے مار ڈالنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اگرچہ سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی روبن کی مدد سے یوسف موت کی جگہ سے اس گڑھے میں اترا جہاں موت سے محفوظ ہے۔ آخرکار یہودا کی مداخلت کے ذریعے یوسف دوبارہ موت سے بچ گیا اور اسے مدیان کے سوداگروں کو فروخت کر دیا گیا۔ جب بڑے بھائیوں نے ان کے باپ کی طرف سے بھیجے گئے یوسف کو دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا کے خواب کا کیا بنے گا، یوسف کا خواب نہیں۔ بھائیوں کا خیال تھا کہ اس وقت ان کے پاس طاقت ہے اور وہ واقعی میں یوسف کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ انسانی حماقت ہے۔ اگرچہ یہ 22 سال بعد ہوگا، لیکن خدا کے وقت میں وہ سب یوسف کے پاؤں پر گھٹنے ٹیکیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب ہوگا، لیکن وقت آئے گا جب وہ تمام لوگ جو دنیا میں شریر ہیں، جو خدا کو خدا نہیں مانتے، وہ یسوع مسیح کے پاؤں پر گھٹنے ٹیکیں گے۔ اس طرح اس کے بھائیوں نے یوسف کو چاندی کے 20 سکوں میں مدیانیوں کو فروخت کیا۔ اس وقت ایک غلام مرد کی قیمت چاندی کے 20 سکے تھے۔ نئے عہد نامہ کے عہد میں یہ چاندی کے 30 سکے تھی، اور مدیانیوں نے یوسف کو مصر میں فرعون کے ایک حاکم جلوداروں کے سردار فوتیفار کو بیچ دیا۔ انہوں نے بیچا اور فوتیفار نے یوسف کو خریدا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا۔ یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ یہ ٹھیک ہے، بڑے بھائیوں نے بیچا، مدیانی سوداگروں نے اسے خریدا، مدیانی سوداگروں نے اسے بیچا اور فوتیفار نے اسے خریدا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے خدا نے یوسف کو بھیجا۔ مرکزی کردار یہاں خدا ہے، اور اس نے اس منصب کو نوکر کی حیثیت سے رکھا۔ یسوع مسیح کو بھی خدا نے بطور خادم بھیجا تھا۔ اس کا باپ اس کی وجہ سے چلایا۔ یعقوب کے بیٹوں نے ایک بکرے کے خون میں یوسف کا رنگین لباس بھگو کر یعقوب کو دیا۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ یوسف کو کسی درندے نے کھا لیا تھا۔ اسے سنتے ہی یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا، اپنی کمر سے ٹاٹ باندھا اور ایک لمبے وقت تک اس کے لیے ماتم کیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تسلیوں سے انکار کیا اور ماتم کیا اور چلایا، میں قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بہت تکلیف اٹھا رہا ہے۔ ہمیں 2 چیزیں یہاں دیکھنی چاہیے۔ پہلا، یعقوب کا ماضی۔ اپنے احمقانہ لالچ کی وجہ سے اسے اپنے بھائی عیسو سے بھاگنا پڑا، اور اس دوران اس کا باپ اسحاق بھی چلایا اور اس کے لیے رویا۔
یہ عمل جو بویا ہے اس کو کاٹنا ہے۔ دوسرا، یہ ہمارے آسمانی باپ کا دل ہے۔ یوسف کو اس کی موت پر بیچنے کے بعد اور آخرکار یقین کرتے ہوئے یوسف کو کسی جانور نے کھا لیا ہے، یعقوب کا چور ہوا دل اس کی محبوب راخل کی موت کے بعد اس کے پیارے بیٹے یوسف کی موت کی خبر سے دوبارہ غمزدہ ہوا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ کا دل جس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر گنہگاروں کے لیے موت کے کفارہ کے لیے بھیجا، یقیناً یعقوب کی طرح ہی رہا ہوگا۔ خدا کی بادشاہی کے لوگوں کی کہانی جو ابراہیم اور یوسف سے شروع ہوئی، جسے مصر بھیجا گیا اور خدا کے مقصد کے لیے نہ کہ اپنے مقصد سے، خدا کی طرف سے غلام کی حیثیت سے بیچا گیا تھا، اور خدا کی توفیق اور مرضی کے سبب سے، نہ کہ اس کی غلطی کی وجہ سے، اور خدا کے جوش کی کہانی جس نے یوسف کو اس مایوس کن صورتحال سے بازیافت کیا اور اسے وزیر اعظم بنایا، جاری رہے گی۔